پھر پوچھا کہ تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، سوائے لوط کے گھر والوں کے، ان کو تو ہم بچا لیں گے، ہاں لیکن لوط کی بیوی یہ فیصلہ ہم نے کر دیا ہے کہ وہ بھی پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ پھر جب لوط کے گھر والوں کے پاس یہ فرشتے پہنچے تو لوط علیہ السلام نے کہا کہ ہم تمہیں نہیں پہچانتے، تم کون ہو؟ کہنے لگے ہم آپ کے پاس وہ فیصلہ کن عذاب لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ شک میں پڑے ہیں، اور ہم حق لے کر آئے ہیں اور ہم سچے ہیں، بس آپ اتنا کیجئے کہ تیاری کریں اور لے چلیں اپنے گھر والوں کو رات کے ایک حصے میں، اور آپ اپنے گھر والوں کے پیچھے پیچھے رہیے گا اور پیچھے پلٹ کر ہرگز نہ دیکھیے گا، اور جہاں جانے کا حکم دیا جائے بس وہاں چلے جائیے گا۔ اور ہم نے فیصلہ کر دیا تھا، لوط کو بتا دیا تھا کہ تمہاری قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی صبح ہونے تک۔ اب لوط کی قوم کے لوگ خوشیاں مناتے ہوئے نشے میں دھت لوط کے گھر کے باہر آ گئے اور کہنے لگے کہ یہ مہمان ذرا ہمارے حوالے کر دو۔ لوط نے کہا یہ میرے مہمان ہیں، ان کے سامنے مجھے رسوا نہ کرو، اللہ سے ڈرو اور یہ سلوک نہ کرو۔ وہ کہنے لگے کیا ہم نے تمہیں ساری جہاں کی طرفداری کرنے سے منع نہیں کیا؟ ہمیں چھوڑ دو، ہمیں جو کرنا ہے کرنے دو۔ لوط نے کہا یہ میری قوم کی بیٹیاں ہیں، اگر تم نکاح کرنا چاہتے ہو، اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہو تو یہ کام کر لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عمر کی، آپ کی زندگی کی قسم ہے، وہ اپنی مستی میں، اپنے نشے میں اندھے ہو چکے تھے، انہیں کچھ نظر نہ آتا تھا سوائے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے۔ تو پھر سورج نکلتے وقت ہی ایک چنگھاڑ نے ان کو پکڑ لیا اور ہم نے ان کے اوپر والے حصے کو نیچا کر دیا اور ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی۔ یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے، غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ اور یہ بستی آج بھی ایک واضح شارع پر موجود ہے، اور بائبل میں اس کا نام بتایا جاتا ہے، جو انگلش بائبل میں نے پڑھا ہے، سوڈم اینڈ گمورا۔ یہ دو بستیاں تھیں جہاں پر یہ واقعہ ہوا تھا لوط علیہ السلام کا۔ اور اسی لیے ہومو سیکشوالٹی کے لیے جو لفظ ہے، جو ٹرم ہے، ببلیکل ٹرم، وہ ہے سوڈمی، کہ جو سودم کی جو قوم تھی اس کا عمل۔ آپ دیکھیں یہ کتنی گستاخی کی بات ہے کہ ہمارے ہاں اکثر لوگ، علماء حضرات بھی، ہم جنس پرستی کے عمل کو کہتے ہیں لواطت۔ لواطت یعنی لوط علیہ السلام کا نام اس کی طرف منسوب کر دیا گیا۔ کاش کہ اس کو کہا جاتا کہ یہ سیدومی عمل ہے، یہ سیدوم کی قوم کا عمل ہے، اس کو لوط علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے اس برے فعل کو، ان کا نام ساتھ میں اس کے شامل کر دیا گیا۔ تو میں اس بات کو آپ کے سامنے اس لیے رکھتا ہوں تاکہ لوگ اس چیز کو سمجھیں کہ کسی برے فعل کے ساتھ کسی اللہ کے نبی کا نام جوڑنا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ قوم لوط کا عمل چلیں یہ کہہ لیں، لیکن لواطت کہتے ہیں تو ڈائریکٹلی لوط علیہ السلام کا نام اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے، لہٰذا یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے۔ اس کو آپ وہ کہیں جو کہا جا سکتا ہے کہ یہ قوم لوط کا عمل ہے، ہم جنس پرستی ہے یا سیدومی عمل ہے، یہ کہہ لیجئے، اس سے زیادہ نہ کہیے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ عرب کے لوگوں کے سامنے یہ بستیاں آج بھی موجود ہیں۔ جب حجاز سے ہم نکلتے ہیں شام جانے کے لیے، یا کوئی عراق سے نکلتا ہے مصر جانے کے لیے، تو راستے میں یہ بستی آتی ہے جہاں پر لوط علیہ السلام کی قوم کا یہ معاملہ ہوا تھا۔ اور جو بحر مردار ہے، ڈیڈ سی کے جنوبی مشرق علاقے میں جو ہے وہ میں یہ واقع ہے۔ تو عرب کے لوگ وہاں سے گزرتے تھے، وہ دیکھتے تھے اور پھر بھی عبرت حاصل نہیں کرتے تھے۔ ہم لوگ کون سے کم ہیں؟ ہمارے لوگ موئنجودڑو جاتے ہیں، ہڑپا جاتے ہیں، وہاں پر کیا ہوا تھا؟ اللہ کے عذابات آئے تھے، وہاں جا کر وہ پکنک مناتے ہیں، تصویریں لیتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ٹور کرتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جہاں پر اللہ کا عذاب آیا ہے ان بستیوں میں داخل نہ ہوا کرو، الا ان تکونوا باکین، مگر یہ کہ تم روتے ہوئے داخل ہو۔ لا یصیبکم ما اصابہم، ایسا نہ ہو تم وہاں جاؤ اور تم پر وہی عذاب آ جائے جو ان پر آیا تھا۔ تو ہمیں عذاب شدہ بستیوں میں داخل ہونے سے منع کیا گیا ہے، اور ہم ٹورزم کے نام پر اپنے بچوں کو وہاں لے جاتے ہیں، اسکول کے بچوں کو،
کہ چلیے آپ کو دکھاتے ہیں پہلے زمانے میں لوگ کیا کیا کرتے تھے. اللہ کے بندوں، وہاں اللہ کا عذاب آیا ہے، اپنے بچوں کو وہاں لے جاتے ہو. نبی علیہ السلام نے اس سے منع فرمایا، تو اس بات کو سمجھ لیں. اس کے بعد اللہ نے اصحاب الایکہ کا ذکر فرمایا ہے. اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ یہ ایک ہی ہیں. اصحاب مدین کا ذکر ہم نے سورہ ہود میں پڑھا تھا، یہ شعیب علیہ السلام کی قوم تھی، لیکن کچھ مفسرین نے ان کو الگ الگ بھی شمار کیا ہے. ان کا ظلم یہ تھا کہ وہ شرک میں گرفتار تھے، ناپ تول میں کمی کرتے تھے، راہ چلتے مسافروں کو لوٹ لیا کرتے تھے. ان دونوں قوموں کی طرف، یا پھر یہ اگر ایک ہی قوم تھی تو ان کی طرف شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تاکہ وہ ظلم کی ان تمام صورتوں سے ان کو باز رکھیں. مدین والوں کی تفصیل تو سورہ ہود میں ہم نے پڑھ لی ہے. اصحاب الایکہ کا بیان سورہ شعراء میں تفصیل سے آئے گا انشاءاللہ تعالی. بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ اصحاب مدین اسی قوم کے شہری لوگ تھے اور اصحاب الایکہ اسی قوم کے وہ لوگ تھے جو جنگلات کی طرف، باہر کی طرف رہا کرتے تھے. اس کے بعد اصحاب الحجر کا ذکر آتا ہے آیت نمبر 80 میں، اور اسی سے سورۃ الحجر کا نام پڑ گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً ہجر والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. ہجر والوں کے بارے میں بھی وضاحت سن لیجئے. ہجر اس جگہ کو کہتے ہیں جسے پتھروں سے گھیرا گیا ہو، جیسا کہ حتیم کو بھی ہجر کہہ لیتے ہیں. اور یہ اس صورت میں چوتھا قصہ ہے اصحاب الحجر کا. ہجر کا جو مقام ہے، جو علاقہ ہے، یہ شام اور مدینہ کے درمیان ہے. یہ صالح علیہ السلام کی قوم یعنی سمود کے لوگوں کا مرکز تھا. یہ جگہ خیبر سے تبوک جانے والی سڑک پر واقع ہے، بالکل عام شاہراہ پر، اور اب اس کا نام مدائن و صالح ہے. آپ اگر سعودی عرب جاتے ہیں تو مدائن صالح کے نام سے آپ کو یہ علاقہ آج بھی مل جائے گا. تو ہم سمود کا ذکر تو پڑھ چکے تھے سورہ ہود میں، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جا سکتے. البتہ اتنا ضرور ہے کہ انہوں نے بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی اس اونٹنی کو دیکھا، اس کے بعد اس کو ہلاک کر دیا، اور پھر ان پر بھی آسمان سے عذاب آیا. اللہ رب العزت نے آخر میں فرمایا سورہ ہجر کے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، یہ آپ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، آپ خوبصورتی کے ساتھ درگزر کیجئے. آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے، اور آپ اس بات پر مبارکباد کے مستحق ہیں کہ ہم نے آپ کو ایک ایسی نعمت عطا کی ہے جو آپ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کی. وہ نعمت کیا ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، البتہ ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی آیتوں کا تحفہ عطا کیا ہے جو قرآن عظیم ہے. وہ 7 دہرائی جانے والی آیتیں کون سی ہیں؟ سورۃ الفاتحہ. اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کو ایک بہت بڑا اعزاز بتایا ہے اس امت کے لیے کہ ہم نے تمہیں سورہ فاتحہ عطا کی ہے. لیکن افسوس کہ ہمارے ہاں لوگوں کو نہ اس کا ترجمہ یاد ہے، نہ اس کی تفسیر معلوم ہے، نہ نماز میں ہم اس کو پڑھتے ہیں تو کوئی دھیان اور توجہ سے پڑھتے ہیں کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں. مقتدیوں کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت لازم ہے، امام کے پیچھے بھی. بہرحال سورہ فاتحہ کی تلاوت کے حوالے سے اس پر کافی مفصل بیان سورہ فاتحہ کے اندر ہم کر چکے ہیں، وہاں پر آپ سن سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد آخر میں اللہ نے فرمایا کہ آپ اپنی نگاہوں کو پھیر کر ان کے مال و متاع کو نہ دیکھیے، نہ ان پر دکھ کیجیے، آپ ایمان والوں کی طرف توجہ کریں اور اپنے بازو ان کے لیے پھیلا دیں. اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ میں تو پرانے ڈرانے والوں کی طرح ایک ڈرانے والا ہوں، جیسا کہ اللہ نے بھیجے تھے رسول پہلے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اپنی کتاب کو. آیت نمبر 91 یہاں پر میں 1 منٹ آپ سے لوں گا ضرور، کیونکہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ آج کل چل رہا ہے. قرآن مجید کی تقسیم اگر کی گئی ہے تو اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں اللہ نے سورہ ہجر میں فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، آپ کے رب کی قسم ہم ان سے ضرور سوال کریں گے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ یہ انہوں نے کیسا کام کیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا یہ ناجائز تھا؟ قرآن کو پاروں میں تقسیم کرنا ناجائز کام تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن دراصل قرآن مجید کو بھی کہا جاتا ہے، اور قرآن ہر اس آسمانی کتاب کو بھی کہا جاتا ہے جو پڑھی جاتی ہے، کیونکہ قرآن کا لفظ قرأ یقرأ قراءۃ سے نکلا ہے، جو بہت زیادہ پڑھا جائے. اور یہ میری بات نہیں ہے کہ کوئی سن کر کہے کہ جی بس انہوں نے اپنی طرف سے وضاحت کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، اور یہ حدیث صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء میں ہے. خفف علی داود علیہ السلام القرآن، داود علیہ السلام کے لیے قرآن کو پڑھنا بہت آسان کر دیا گیا تھا.
تو داؤد علیہ السلام کے پاس قرآن تو موجود نہیں تھا جسے ہم قرآن کہتے ہیں، یہ قرآن تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ داؤد علیہ السلام تو بنی اسرائیل کے نبی اور رسول تھے۔ داؤد علیہ السلام پر قرآن کو پڑھنا آسان کر دیا گیا، مطلب ان کے لیے زبور کو پڑھنا آسان کر دیا گیا۔ تو جو بھی آسمانی کتابیں ان کے لیے قرآن کا لفظ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث میں موجود ہے۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، کچھ ٹکڑوں کو مانتے ہیں، کچھ ٹکڑوں کو رد کر دیتے ہیں۔ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو، یعنی جو تمہاری خواہش کے مطابق ہو اسے تو تم لے لیتے ہو، جو خواہش کے خلاف ہو اسے رد کر دیتے ہو۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ یہ نہیں کہ قرآن میں اگر 30 جز بنا دیے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس جواب دہ ہوں گے، میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہو، کیونکہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ قرآن مجید کو 30 اجزاء میں تقسیم کرنے سے یہ سہولت ملی کہ قرہ حضرات کو رمضان کے مہینے میں 30 راتیں پڑھنے کا ایک طریقہ، ایک سلیقہ مل گیا کہ ہم کتنا پڑھیں تو یہ قرآن مکمل بآسانی ہو سکے گا۔ اس میں کوئی ایسی خرابی نہیں ہے کہ جس پر آپ اتنا بڑا فتویٰ کسی پر چسپاں کر دیں۔ آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں ان سے نمٹنے کے لیے ہم اکیلے کافی ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے آپ کا دل گھٹتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، بس آپ اتنا کیجئے فسبح بحمد ربک وکن من الساجدین، کہ آپ رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کرتے رہیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور آپ اپنے رب کی عبادت کیجئے جب تک کہ آپ کی موت آ جائے، یعنی موت کے وقت تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہاں پر سورۃ الحجر مکمل ہوئی۔